میں حمد باری پر تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک بار ضرور چل پڑی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستہ سقی ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستہ سقی ہے. میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، میں تیرے کرم کے صدقے تیرے در سے کیا میں مانگوں. میں تیرے کرم کے صدقے تیرے در سے کیا میں مانگوں. تو کرم سے جو بھی دے دے، تو کرم سے جو بھی دے دے، تیری بندہ پروری ہے. تو کرم سے جو بھی دے دے، تیری بندہ پروری ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں. تو جہاں کا بادشاہ ہے، میں فقیر بے نوا ہوں. میری خالی جھولی بھر دے، میری خالی جھولی بھر دے. تیرے پاس کیا کمی ہے، میری خالی جھولی بھر دے. تیرے پاس کیا کمی ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستہ سقی ہے. تیرے عشق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے. تیرے عشق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے. تیرا نام ہے وظیفہ، تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے. تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستہ سقی ہے. تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ جنوں کی. تجھے کیا خبر ہے زاہد میری میرے سجدہ جنوں کی. میرا سر وہاں جھکا ہے، میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے. میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستہ سخی ہے. میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل تیرے در کی حاضری ہے. تیرے در کا میں گدا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آئیے سب سے پہلے برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سماعت فرما لیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، سب کی آواز آ جائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالقرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد علیہ وسلم، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، عربی کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا، عرب رجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، طیبہ میں سمانا پھول پھولا نور کا، ہست روحیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا، نور دن دونوں میرا ڈال صدقہ نور کا، تیری ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، وقت جا جا نور کا، چمکا
انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جا آج ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا یہ چلتا تھا اشارہ کر کے رونا نور کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جان ہے آہن غموں سے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہاں چلو حسرت ازلو سنتے ہیں وہ دل آج ہے یہ خبر کس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ اب روے بے وست کا عالم دکھاتے جائیں گے لوگ آئے مسکرانے ہم اسیروں کی طرف پھر من عصیان پر اب بجلی گراتے جائیں گے سرور علی لیجئے اپنے ناتواں کی خبر عطا سرور علی لیجئے اپنے ناتواں کی ہے خبر نفس شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اس لفارت رج رج کے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا ہم جب تک دم دم ذکر کا سناتے جائیں گے مولا یا من ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ماذا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر
انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والی رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. التجائیہ کلام اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر رحمت کی طلب میں استاذ زمن نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. سینے تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سینے تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو. جو بھی دے رہا ہو. جو بھی لیے راہ گدا دے رہا ہو. کروا پہ اجل سر میری چوکھٹ پہ جھکا ہو. کروا پہ اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. جتنی ہو قضائے سجدے میں ادا ہو. جتنی ہو قضائے سجدے میں ادا ہو. فردوس کے باغوں سے ادھر مل نہیں سکتا. فردوس کے باغوں سے ادھر مل نہیں سکتا. جو مدینے بیابان میں گما ہو. جو مدینے بیابان میں گما ہو. موقوف نہیں صبح قیامت پیے موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ یہ عرض. جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو. جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو. آتا ہے پنیروں
دیتا بھلا ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی دے اور کہے مرتا کا بھلا خود بھی دے اور کہے مرتا کا بھلا جب دینے کو بھی گا سرے کو گدایا جب دینے کو بھی گا سرے کو گدایا لب پر دعا تھی میرے مرتا کا بھلا لب پر دعا تھی میرے مرتا کا بھلا دے ڈالیے اپنے لب جام کا صدقہ دے ڈالیے اپنے لب جام کا صدقہ اے جان دل درد حسن کی بھی دوا ہو اے جان دل درد حسن کی بھی دعا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہمیت اور معنی رکھتا ہے۔ آج کا دن بڑی اہمیت اور معنی رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے آج ایک شمبہ کا دن ہے، یعنی پیر کا دن ہے، سرکار کی ولادت کا دن ہے، اور اتفاق سے آج رات کا میرا جلسہ بنگلورو میں میری جانب سے ہو رہا ہے، اور یہ شب ایسی ہو رہی ہے مرج دل بہ رہے ہیں۔ ایک طرف پیر کا دن گزر رہا ہے تو پھر پیران پیر کا دن آ رہا ہے، 11ویں شریف، تو یہ دونوں چیزوں کی نسبت آج مجھے حاصل ہو رہی ہے، تو دونوں کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے میں بنگلورو میں کر رہا ہوں۔ تیسری چیز، ہر سال والد محترمہ کا سالانہ عرس ہم خانقاہ سبحانی میں لنگر کے ساتھ مناتے تھے۔ اس بار لنگر کو تبدیل کر کے اور لنگر کی بجائے پرتازاکر صاحب نے ہمیں اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی، تو میں بڑی نیاز مندی بھی سمجھوں گا جہاں سرکار کا دن ہو منانے کا، پیران پیر کا دن ہو، اسی میں والدہ کی فاتحہ خوانی کو ضم کر رہا ہوں، یہ چیز بھی ضم کر رہا ہوں۔ تو کئی
चीजों का हामिल है आज का दिन मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि आज की महफिल जो पहले मुझे बताई गई थी कि 10:30 को शुरू करना देंगे, तो 12 साढ़े 12 तक खत्म करेंगे। जहाँ खत्म होने का वक्त हो रहा है शुरू करने जा रहा हूँ। कश्मकश में हूँ, बेंगलोर में भी जाना है, सारे इंतजामात से भी निपटना है मुझे। जितना मुख्तसर वक्त हो सके उतना मुख्तसर है। और तीसरी बात, लोगों में जज्बा पैदा करने के लिए कोई काम को अंजाम दिया जाता है। आज मैंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था, इस मर्तबा इंशाअल्लाह कहा था, आज भी इंशाअल्लाह कह रहा हूँ, इस मर्तबा इंशाअल्लाह उम्रा की खुराक-अंदाज़ी सिरा में करूँगा। लेकिन अफसोस की बात, 1 2 3 4 12 में से सिर्फ 4 जने हैं। 12 में से 50% भी नहीं है। तो अचानक ख्याल तब्दील करा, अगर आप लोग भी इजाजत दें तो रात में मजमुआ ज्यादा रहेगा, पूरे कुल के कुल रहेंगे। और हमें एक और है, उसमें भी शरीक नहीं हो पाए, उनको भी मौका शाम तक दिया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ताकि अल्लाह मग़फ़िरत का बहाना ढूंढता है, आखिरी वक्त तक ढील छोड़ता है। तो उस बंदे खुदा को भी आखिरी वक्त तक मौका देंगे शाम तक, ताकि उनका नाम भी खुरान में शामिल कर सके। राजी है अभी से? तो शाम में वो तो लाइव देखेंगे आप, जिस तरह से निसाब किया गया था इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए चलते हैं बिला ताखीर इस साल का मिलाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलसा मैं अटेंड कर रहा हूँ, सिरा में आज मेरा ये आखिरी है ना, चौथा। 4 की जिम्मेदारी लिया था, तो चौथा आज है। तो मैं आखिरी चीज ऐसा है कि लास्ट बॉल है, 6 रन होना है। लास्ट बॉल है, 6 रन होना है। ये कता भी ऐसा दूंगा कि सिक्सर का होगा। कता भी क्या होगा? सिक्सर का होगा। कभी कभी क्रिकेट हिस्ट्री में एक तारीखी बार भी फेंका गया, जिसे अंपायर ने 8 रन दिया था। क्रिकेट के शायकीन जानते हैं, सब चौका छक्का लास्ट समझे थे, लेकिन एक 8 रन भी दिया गया है। वो ऐसा तेज छक्का मारा गया था कि मैदान से इतनी दूर जाकर गिरा कि समंदर में उसका पता भी नहीं चला। तो क्रिकेट की हिस्ट्री को पलटा गया और उसको 8 रन दिया गया। 8 रन दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये सिक्सर से भी बढ़कर एटर का एक हिट लगा रहा हूँ, खता की शक्ल में समाप्त फरमाए। लेकिन ये हमारे लिए नहीं, आशिकान मुस्तफा के लिए नहीं, सरकार का इश्क रखने वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए जो इन प्रोग्रामों से जलते हैं, भूलते हैं, उलझते हैं, मिलाद मनाने वालों से, उनके लिए खुदा है समाप्त फरमाए। ख्वाबों में रखना सीख ले अपनी जबान को, ख्वाबों में रखना सीख ले अपनी जबान को। आ जाए ना जलाल आसमान को, आ जाए ना जलाल आसमान को। 1500 साल हो गए, 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख। उन 1500 साल में बदबख्त जमाना सलमान रशीदी भी आया, वो एक बदबख्ती बंगाली थी नसरीन, वो भी आई। और सलमान भी कोई था ना, और सलमान रुश्दी, और वो एक रजील था ना, क्या कहा, कौन सा ये रजील, शिद्दत से में उसका एक करे था कुछ था, वसीम, अच्छा वो एक रजील था। ये तो हम अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन 1500 साल से बहुत सारे रजील गुजरे हैं। तो उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ख्वाबों में रखना सीख ले अपनी ज़बान को, आ जाए ना जलाल आसमान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा न सका मोहम्मद की शान, कोई घटा न सका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को। तो मुसलसल प्रोग्राम, सफर वो भी ऐसी जगह बिठाया गया है मुझे, बैठ रहा हूँ मुश्किल से। अगर मौका होता, थकिया रहता, तो खराटों का बयान होता था।
بدی تکانے تو الغرض نیند کی حالت میں ایک 3 اشعار آپ کو گزار کر رہا ہوں. نیند ایک ایسی بیماری ہے نا، تو بیماری کی حالت میں سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. اور آج کی یہ محفل بہت مناسبت رکھتی ہے ان 23 گھر والوں کے لیے. 24 میں بھی ہوں، میں وہ 24 نمبر ہی نہیں ہوں، سمجھے نا. 24 نمبر والوں کے بجانے کے واسطے اس بار جمع ہوں. تو 23 گھر والے ان خوش نصیب میں سے کس خوش نصیب کو سرکار آج لا رہے ہیں اپنے آستانے پر. وہ شام میں ہی قسمت جگمگائے گی. انتظار کی گھڑیاں اور شدت دلاتی ہیں. آئیے نعت کے چند اشعار کی طرف. یہی ایک بیمار کی ہے دعا، یہی ایک بیمار کی ہے دعا. میں لفظ بیمار اس لیے لا رہا ہوں، اور ماں لکھتے ہیں اگر کوئی بیمار کی ذمہ داری کے لیے جائے تو اس بیمار سے التجا کرے کہ میرے لیے دعا کرو. بیمار کے لیے دعا کرنا بڑی بات نہیں ہے. اگر بیمار آنے والے کے لیے اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبولیت کا مقام رکھتی ہے. یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے. یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے. یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے. آقا کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا. مدینہ بلا لیجئے. بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کا بھی اب سہارا نہیں ہے. بیمار غم کوئی چارہ نہیں ہے، طبیبوں کا بھی اب سہارا نہیں ہے. ہزاروں مرض کی یہی ایک دوا، مدینہ بلا لیجئے. مدینہ بلا لیجئے. زباں پر ہے کعبہ اور دل میں مدینہ، زباں پر ہے کعبہ ہے دل میں مدینہ. حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ، حوالے سمندر کے ٹوٹا سفینہ. چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیٰ، چلا ہے یہی کہتے یا مصطفیٰ. مدینہ بلا لیجئے. مدینہ بلا لیجئے. مدینہ بلا لیجئے. پچھلی سال جو نعتوں کا شرف لے کر چلا تھا اس کا کرم ایسا ہوا. ایک شعر بتائی دیتا ہوں. نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے، نعت رسول پڑھنے کی برکت تو دیکھیے. رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا، رب نے مجھے مدینے کا راہی بنا دیا. یہ تو اتنی نعتیں پڑھتے ہیں ہمارے نیاز رضوی صاحب، ہمیشہ مدینے کا راہی بنا، ہمیشہ مدینے کا کسی بہانے راہی بنا. تو الغرض وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، سوائے دھوپ ہیں
اور مجھے سفر بھی کر کے جانا ہے، وہاں کی تیاریوں سے کسی اور کا پروگرام ہوتا تو تھوڑا اطمینان سے جاتا، خود کا پروگرام ہے اور ذمہ داریاں دے کر آیا ہوں، جب تک دیکھنا لوں کوئی نہیں رہتا، اور وقت بھی آج دے چکا ہوں، ٹھیک 8 بجے شروع ہوگا اور 10 بجے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آج کا پروگرام 11-12 تک نہیں رہے گا، دیکھنے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی، اگر سب آ گئے پہلے تو سب سے پہلے قرآن اندازی کروں گا، سب سے پہلے قرآن اندازی ہوگی۔ اگر آنے میں اگر لوگ آتے ہیں تو ان میں ایک جذبہ حرارت ایمان کا پیدا کرنے کے لیے، وہ بولتے ہیں نا دیکھا دیکھی چگلا پھوکی، آئندہ سال میں بھی پہلے پروگرام لینا چاہتا ہوں۔ اب اتنے پروگرام ہو گئے تو بنگلور والوں کی اب آنکھ کھل رہی ہے، حضرت ہم نے ایک پروگرام مل سکتا ہے کیا؟ ہو گیا 12 دن بولا تھا، 12 دن میں اس کے بعد بولا کپڑا اتنا بھیگا ہے، نچھڑ وہ ڈالا ہوں، سوکھے بادش پھر بھیگنے لگا گا، انشاءاللہ دیکھیں گے بولا ہوں۔ تو الغرض مختصر سے وقت میں اتنی آیتیں تیر رہی ہیں سامنے، دماغ سے ٹکرا رہی ہیں، کیا کروں کیا نہیں۔ مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی آیت کو لے کر تذکرہ اس کی 1 یا 2 آیت پر آج گفتگو کو ختم کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے اس سے پہلے میں اور آپ مل کر بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی صلی اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی مشہور اور معروف آیت، جب بھی سرکار کی محافل سجتی ہے تو علماء کے زبانی ترستی ہوئی یہ آیت نکلتی ہے، آپ نے بارہا سماعت فرمایا، لیکن میں کچھ اسے اپنے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا، میری عقل و فہم میں جو ہے، ہو سکتا ہے وہ بات سچ بھی ہو اور نہ بھی ہو، سچ بھی ہو نہ بھی ہو، چونکہ جس چیز کی بات کرنے جا رہا ہوں سرکار کی ابدیت کو بندہ امتی ساری زندگی میں بیان نہیں کر سکتا، بیان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جہاں سرکار کی ابدیت کی بات پوری ختم نہیں کر پاتا اپنی زندگی میں، تو پھر نبوت اور رسالت تو بڑی بات ہوگی، اور اس سے اعلیٰ بات کیا ہوگی جو نظر نہیں آ رہی ہے، نور کی بات، ایسا تذکرے والی بات کر رہا ہوں، اور حیرت میں ہوں اس کے کہنے کے بعد بھی جرات کر رہا ہوں کہ اس آیت کا روشنی ڈالوں۔ کس کے کہنے کے بعد؟ جس نے اس آیت کو نزول فرمایا بندگان خدا کے لیے، لفظ قد پہلے لا رہا ہے۔ جیسے اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کہہ سکتا تھا، لفظ الا لایا پہلے، الا ان اولیاء، رب سے پوچھے اے اللہ، مانا تو تقریباً وہی ہوتا ہے، ان اولیاء اللہ کہہ دیتا تو کافی تھا، پھر یہ اللہ کیوں لایا، خبردار کیوں کیا جا رہا ہے، کچھ کہا نہیں جا رہا ہے، پہلے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جاءکم من اللہ، ایسے بھی شروع ہو سکتی تھی آیت، جاءکم من اللہ، میں نے تمہاری طرف نور بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے قد جاءکم، خد تحقیق، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بڑی نازک چیز سمجھنے والی ہمیں کہہ رہا ہے، خد جاءکم، تحقیق کے میں نے، تحقیق کے تمہارے درمیان نور آیا جو روشن کتاب لے کر، اور صحیح سے علماء اس طرح کرتے ہیں، تحقیق کے اللہ کی جانب سے نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک روشن کتاب۔ لفظ تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا آج طبقہ جو ہے اسے تحقیق سمجھ میں نہیں آتی،
क्या समझता है? रिसर्च। रिसर्च बोले तो हाँ, रिसर्च भी बोलते हैं, क्या तहकीक। वजह क्या थी तहकीक करने की? अल्लाह ताला क्या थी? मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, पहले ये मोबाइल नहीं था, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, पहले ये मोबाइल नहीं था। शुरू में जो आया, कर लो मुट्ठी दुनिया में आया, रिलायंस का सिम भी नहीं था उसके अंदर, बिल्ट इन सिम था। पहले टोटल फ्री था, बाद में है ना, और एक कंपनी सैमसंग है, उसकी तहकीक से उसने कुछ और निकाला। फिर आया नोकिया, आया रिलायंस आया। अब तक बोलते थे, सुनते थे, लेकिन बाद में देखने वाला आ गया, स्मार्टफोन आ गया। बाद में स्मार्टफोन, मतलब क्या हो रहा है? रिसर्च कैसे कैसे जा रही है आगे, वैसे वैसे नए आलात आ रहे हैं, नए आलात आ रहे हैं। मोबाइल के जमाने में तो बहुत करीब एक ऐसा मोबाइल आएगा जिसे आप जेब में रखना नहीं पड़ेगा, रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा, बैटरी फुल होगी तो कम खाली होगी तो चार्ज करना नहीं पड़ेगा, मोबाइल आपके हाथ में ही नहीं रहेगा। इसको कहते हैं वर्चुअल स्क्रीन। वर्चुअल स्क्रीन मोबाइल कहते हैं। वर्चुअल स्क्रीन मोबाइल क्या होता है? अब जैसे आप किसी को कॉल करना है तो उसका नाम या नंबर जहन में आता है नहीं? जहन में आने के बाद उसके नंबर को आप प्रेस करते हैं या नंबर घुमाते हैं, तब जाके उसे कॉल लगता है। लेकिन साइंस इतनी तहकीक कर गई है, अब कोई फोन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक कोड रहता है, उस कोड को तुम दिमाग में सोचना है, जबान से कुछ कहना नहीं। जैसे ही कोड हो जाता है, तुमने हवा में एक कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई और देख नहीं सकता, तुम्हारा कोड कोई हैक नहीं कर सकता। और जब तुम सोचते सोचते सिर्फ ये सोचे, बोल रहा नहीं मैं, माजिद को खाली फोन लगाना, खाली मेरी सोच से माजिद को कनेक्ट हो जाता। इसे कहते हैं वर्चुअल स्क्रीन। हकीकत में स्क्रीन नहीं होती, वर्चुअल। इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल। जैसे टीवी पे हम एक फोटो देखते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल स्क्रीन टीवी। हकीकत में वो इंसान वहां नहीं रहता, हकीकत में इंसान वहां नहीं रहता, उसका अक्स। तो साइंस इतनी तरक्की कर रही है, पिछले वाले की तहकीक को निचला बता रही है और आने वाले तहकीक आला आला बता रही है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह ऐसे बेसिक बहुत सारी चीजें आई। पहले खाना पकाना जरूरी था, इंसान के दिमाग में कुछ आया, अब खाने को मैं पकाऊं तो कैसे गर्म करूं, दो पत्थर आने को लग रहा है, दो पत्थर लेको लग रहा है, चिंगारी उसमें से निकली हो तो घास को सिल गया, आज देखिए खाना पकाया, क्या आज कुछ कर रहे हैं हमने? नहीं ना। तो होते होते बाद में क्या हुआ, लकड़ियां का चूल्हा आया, फूकनी लेको फूकने बैठते थे। अब आज के बच्चे मान लो फूकी नहीं करते, बड़े ही वो समझते हैं, धुआं धुआं कर ले खास ले बैठते थे। फूकनी का चूल्हा आया, वो आग लगाते थे, खाना पकाते थे। बाद में नहीं है धुएं से टीवी आ रही है, तो फिर और तहकीक चली, और तहकीक करके फिर क्या करना लगे, तो उसे क्या इसका केरोसिन का चूल्हा निकाले, केरोसिन डाल कर पंप आ रहे तो उसमें से आग। फिर होते होते और तरक्की करे, फिर गैस का चूल्हा है, फिर और तरक्की करे, तहकीक करे, करेंट का चूल्हा है, करेंट का चूल्हा है। और तहकीक ऐसी है कि अब ना उसे आग की जरूरत है ना गैस की जरूरत है। जैसे वर्चुअल मोबाइल मैंने कहा, उस तरीके से भी सिर्फ इंसान के बदन की गर्मी से पक जाता है। हर इंसान की दर्जे हरारत होती है, उस दर्जे हरारत से कुछ ऐसे आलात बनाए गए, उससे ऑटोमेटिक पक जाता है। और ऐसे मोबाइल भी मार्केट में है ऑलरेडी, उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जेब में लग के रखकर वो सोलर सेल्स कहते हैं उसको, सूरज की रोशनी छुआएं पड़ जाती है तो ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, किसी की पिछले वाले की तहकीक को अगर कोई गलत साबित करना चाहता है तो इसका इल्म आला होना चाहिए, इसका इल्म आला होना चाहिए। और आसानी से मैं कहूँ, ताकि ये तबका बहुत तालीम याफ्ता है आजकल। पहले लड़कियां नहीं पढ़ते थे, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही, लड़कों से ज्यादा तालीम याफ्ता आज कौन नहीं, लड़कियां होनी। अच्छा हुआ या आल औलाद वाले होती तो आगे उनके बच्चे बच्चियों को पढ़ाना सिखाते है ना। अब मैं एक बात कहता हूँ, एक बात आपने सुनी है ना, एटम का नाम सुना है आपने? एटम नहीं,
ایک تو کھانے میں کہ اس میں خالی کیا کیا آئٹم آپ پکیں گے وہاں جاتا رہتا. آئٹم نہیں ایٹم. ایٹم کیا تھا کسی کو پتا نہیں تھا. ایک زمانہ تھا سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ آیا, میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں, جس کا نام تھا ڈالٹن. اب بھی ہائی اسکول کے بچے شاید کے کلاسز میں پڑھتے ہیں. ڈالٹنز اٹامک تھیوری بولتے ہیں. ڈالٹنز اٹامک تھیوری. اگر ماں باپ بچوں کے اسباق لے کو پڑھانے بیٹھے تو انہوں بھی لفظ نہیں ہوتا. کیا بولتا ہے ڈالٹن؟ کوئی ایک چیز کو لو, باریک پیس ڈالتا, سب سے باریک آخری جو چیز رہتی ہے پھر اسے پیسا نہیں جا سکتا, اسی کو ایٹم کہتے ہیں. اسی کو ایٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹم کا کہنا مان لیے, اس لیے لوگ سائنس ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. جو چیز کو دیکھتے تھے اسے مانتے تھے. کیا کہتے تھے؟ زمین ساکت ہے, زمین متحرک نہیں ہے, ساکت کھڑی ہوئی ہے, چاند سورج جس کے اطراف گھوم رہے ہیں. لیکن سائنس جب ترقی کری تو کیا بولی؟ سائنس بھی سورج کے اطراف گھوم رہی ہے, زمین بھی سورج کے اطراف گھوم رہی ہے, چاند زمین کے اطراف گھوم رہا ہے, سورج بھی وہ بھی گھومتا ہے, لیکن ایسی تیزی سے نہیں گھومتا. several hundreds of years میں ایک جگہ سے تھوڑا ذرا ہٹتا, تھوڑا ذرا ہٹتا. اب چند سیارے ایسے بھی ہیں ان کا گھومنا ایسا ہے, موڈی ہوتے ہیں. ان کے موشن کو کیا کہتے ہیں؟ تو ریٹروگریڈ موشن ہوتے ہیں. ریٹروگریڈ موشن ہوتے ہیں, سامنے گیا پھر پیچھے آیا, سامنے گیا. اب کہیں گلی چھوٹی رہی, گاڑی میں بھٹکانا رہا, کیا کرتے ہیں ڈرائیور؟ سامنے لیتے ریورس, سامنے لیتے ریورس لیتے. تو ایسے سیارے بھی موجود ہے ریٹروگریڈ موشن. جب سائنس نہیں تھا, انسان جو دیکھتا تھا اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو نیچر, قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اور ایک انسان آیا, تھامسن. وہ ایک سائنٹسٹ نکلا, اپنی علم کی بنا پر, اپنی ذہانت کی بنا پر اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس ایجاد کیے. اس ایکسپیریمنٹس کے ایجاد پر اس نے کہا ڈالٹن نے جو ایٹم کا نظریہ پیش کیا وہ غلط ہے. اب میری تحقیق یہ ہے کہ ایٹم کے اندر پازیٹیو چارج ہے. ایٹم کے اندر پازیٹیو چارج وہ اندر نہیں ہے, لیکن اوپر وہاں چپکا کو ہے. جیسے کیک کے اوپر تھوڑے میوے لگاتے نا, پلم پڈنگ مارنے والے بولتے ہیں, تو اس کی تحقیق وہ چلی. ٹھیک ہے, وہاں تک چلا. پھر اس کے بعد اور ایک سائنٹسٹ ہے, زمانہ گزرتا گیا, رودرفورڈ. اسے کیا کہتے ہیں, اس کا نام رودرفورڈ. رودرفورڈ کیا بولا؟ نہیں, ڈالٹن کا نظریہ بھی غلط ہے, تھامسن کا نظریہ بھی غلط ہے. میں اپنی تحقیق اور ایکسپیریمنٹ سے ثابت کرتا ہوں کہ پازیٹیو چارج وہاں اٹکنے ہے, پورا پازیٹیو چارج سینٹر میں ہے. اور اس کا نام دیا نیوکلیس. اس کا نام دیا, سارے کا سارا پازیٹیو چارج سینٹر میں, نیوکلیس میں, اور اس کے اطراف الیکٹرانز گھومتے رہتے ہیں, نیگیٹو چارج. لیکن اس وقت ایک تھیوری تھی اس کے زمانے میں, کلاسیکل تھیوری بولتے تھے اسے. جیسے کلاسیکل ڈانس, ماڈرن ڈانس کا دوسرا. کلاسیکل ڈانس سیکھنا بہت آسان, بہت مشکل. ماڈرن ڈانس کا ایسا بھی جو ڈانس ہے, کچھ لوگ کو ڈانس ہے نا. تو کلاسیکل تھیوری میں کیا تھا, جو بھی چیز راؤنڈ گھومتی رہتی اس کی قوت یعنی انرجی کم ہوتی جاتی, کم ہوتے ہوتے اور راؤنڈ آربٹ ہوتے ہوتے, آربٹ الیپٹیکل ہوتے ہوتے پھر وہ الیکٹران جا کیا کرتا ہے, نیوکلیس میں گر جاتا. اسی طرح سارے الیکٹرانز جا کر نیوکلیس میں پازیٹیو چارج سے مل گئے تو ایٹم فنا ہو جاتا. ایٹم کا وجود ہی نہیں رہتا. یہ غلطی ہوئی رودرفورڈ سے کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں. پھر ایک سائنٹسٹ آیا 1905 میں, دیکھو کتنا ترقی کر رہا ہے, 100 سال ہو گئے, آج بھی اس کی تحریک سلامت ہے. وہ ہے نیل بور. نیل بور. وہ کیا کہا, بے شک رودرفورڈ جو کہا بالکل صحیح ہے, ایٹم کے پورے اندرونی حصے میں پازیٹیو چارج آتے ہیں جسے نیوکلیس کہتے ہیں, لیکن جو الیکٹرانز جو گھوم رہے ہیں نا, وہ ہے نا, وہ صرف سرکلر آربٹ میں ہی گھومتے رہتے ہیں, ان کی انرجی لاس نہیں ہوتی. اس آربٹ کا نام اس نے رکھا اسٹیشنری آربٹ. اسٹیشنری آربٹ. اسٹیشنری آربٹ میں ایسے ہی گھومتا رہا تو الیکٹران کی انرجی گھٹتی نہیں اور نیوکلیس میں نہیں گرتا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں
علم جیسے جیسے بڑھتا گیا ویسے ویسے انسان کی سوچ فکر بڑھ گئی اور تحقیق سامنے آتی گئی. ابھی قیامت کا دور نہیں ہے، نہ جانے اور کتنے سائنٹسٹ آئیں گے ایک ایٹم کو لے کر اور نہ جانے کیا 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 تحقیق کریں گے. صرف ایٹم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جیسا نظریہ طاقتور علم والا ہوگا اس کی تحقیق کو مانا جائے گا. اعلیٰ کی تحقیق کو نچلا والا ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس تھیوری بھی ہے اور پروف بھی ہے ایکسپریمنٹل. اوپر والا اعلیٰ علم والا نچلے والے کیا کرتا ٹھکرا سکتا ہے نا. اب تحقیق کے آیات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب اللہ کی تحقیق کو کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو رب سے اعلیٰ علم والا ہونا ہے، رب سے بڑا ہونا ہے، رب سے بڑا طاقتور ہونا ہے. روئے زمین پر صبح قیامت تک کوئی مائی کی لال اپنا اولاد سپرد ایسا جنم نہیں دے گی جس کا علم رب کی علم سے ٹکرائے، رب کے علم سے اعلیٰ ہو جائے، رب سے زیادہ پاورفل ہو جائے. تو سب تحقیقوں پر، علماء کی تحقیق پر، محدثین کی تحقیق پر، مجددوں کی تحقیق پر، مجتہدین کی توقیق پر، فقہ کے تمام فقہ کے لوگوں کی تحقیق پر، سب کی تحقیق پر اعلیٰ تحقیق ہے رب العلا کی. اس نے تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہے. اب کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا چونکہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. ایک نور ہے جو نظر میں نہیں آتی اور اس کے ساتھ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ کتاب کیا ہے میں جانتا ہوں اور جس پر میں نازل کیا ہوں وہ جانتا ہوں. تم کتنا بھی سر پھوڑ لو اس میں تم سمجھ نہیں پاؤ گے. بس اپنا سر خم کرو میری تحقیق سے کہہ رہا ہے. بے چمو چرا تسلیم کرو میں نے نور کو بھیجا مان لو. اگر کوئی نور کے سرکار کو ماننے سے آج الجھ رہا ہے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں. جب یہ بات میں نے بنگلور میں بھی کہی تو یہ عالم علیحدے میں آئے، حضرت یہاں نور سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے دین ہے، حضور کی ذات نہیں ہے دین ہے. میں بولا پڑھے لکھے؟ ہاں میں پڑھا ہوں. کہاں اسکولوں پڑھی مدرسے نہ میں فارغ ہوں فلاں اس سے. ٹھیک ہے بات بولا کیا آدم نبی آنا ہے نہیں کیا دنیا میں؟ آدم آئے نا، اللہ انہیں بھی دین دیا. کیوں آدم کو نہیں کہا کہ میں نے نور کو بھیجا، میں نے نور کو بھیجا؟ اسحاق نبی آنا بھی ہدایت لے کر آئے نا، انہوں بھی اپنا دین لے کر آئے نا. اسحاق کے بارے میں رب نے میں نے دین میں نے تحقیق کے ساتھ تمہارے پاس نور بھیجا. کہیں کہا اللہ کا خلیل ابراہیم جیسی ذات آئی انہیں بھی دین ابراہیم لے کر آئے. کیا ابراہیم کے بارے میں جو اللہ کو اتنا خلیل تھا کیا رب نے کہا میں نے نور بنا کر ابراہیم کو بھیجا؟ ارے وہ روح اللہ. انتہا میں چلے جاؤں وقت مد نظر رکھتے ہوئے عیسیٰ نبینا اللہ بھیجا. عیسیٰ نبینا بھی اپنا دین لے کر آئے. کیا عیسیٰ نبینا کے بارے میں اللہ نے نور کہا؟ نہیں. تو سوچو آگے کی آیت بتا رہی ہے جاءکم آیا، تحقیق کے آیا. میں بنگلور سے آیا، کیا مطلب؟ کیا اب بھی آسمان سے یہاں پڑھتا تب کیا یہ اب بھی شاید پیدا ہو گیا؟ نہیں نا، کہیں تھا آیا. اگر میری بات کروں میں تو میں 60 پر 1 سال پہلے بلاری میں پیدا ہوا، بنگلور کو ہجرت کرا، 12 سیرا کو آتا رہا اور آج بھی آیا. تو مطلب آیا وہاں لایا جاتا ہے لفظ جو پہلے موجود ہوتا ہے، پہلے موجود ہوتا ہے. اب بھیجا نہیں کہا لا، جاءکم آیا، اپنی مرضی سے آیا. رب چاہے تو آدم سے پہلے بھی بھیج سکتا تھا. اب وہ حبیب پاک اللہ نے اپنی حدیث قدسی میں کہا کنتم خزانہ مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا.
اب میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں؟ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میری صورت مجھے نظر نہیں آتی. آپ کو بھی اللہ نے شکل صورت دی ہے نا، تمہاری صورت نظر آتی ہے؟ اگر تمہاری صورت کو دیکھنا چاہے تو کیا ہے؟ آئینے کے سامنے جانا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہی نور سے نور مصطفیٰ کی شکل میں ایک آئینہ پیدا کیا. اللہ جب جب چاہا اس آئینے میں دیکھتا رہا اور اپنے ہی نور کو دیکھتا رہا، اپنے ہی نور کو دیکھتا رہا. اور وہ نور اتنا رب کو پسند آیا کہ کوئی بھی مقام نہیں تھا، جگہ کا جیم بھی نہیں تھا، کوئی بھی مقام کا میم بھی نہیں تھا. تو اللہ کرے ابھی نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ لوح تھا، نہ کرسی تھی، نہ قلم تھا، نہ کہکشاں تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ تارے تھے، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ کہکشاں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کہتا کہ کچھ کا کاف بھی نہیں تھا. تو اس وقت اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے قرب خاص میں رکھا اور کہا اے مصطفیٰ تیرے نور کو تو میں نے پیدا کر دیا ہے، اب تیرے نور سے کائنات کی ہر شے پیدا کروں گا. سبحان اللہ. میرے نور سے نہیں، میرے نور سے تجھے پیدا کیا ہے، لیکن تیرے نور سے میں کائنات کو پیدا کروں گا. اب یہاں علماء تھوڑا رک کر کہتے ہیں یہاں اللہ کے نور سے کیا ہوا تھا. اللہ کے نور دو قسم کے ہوتے ہیں، شاید ہمارے علماء اس طرف توجہ نہیں دے کر کہیں گے. ایک ہوتا ہے ذاتی نور اور دوسرا ہوتا ہے صفت نور. اللہ نے اب یہاں محققین دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں خدا نے جو سب سے پہلے نور بنایا یہ ذاتی نور سے. ابھی صفت کی روشنائی نہیں ہوئی تھی، صفت کی تجلیاں نور مصطفیٰ سے تھی. جس طرح کی صفت آتی گئی اس صفت کی طرح ان چیزوں کو پیدا کیا گیا. اپنے قرب میں رکھا. مولا کو وہ نور اتنا پسند آیا، اے مصطفیٰ اب تمہیں میں ہٹانا پسند نہیں کرتا، مجھ سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا. ہاں صفت کے نور سے فلاں فلاں چیز بنا دیا. وہ نور مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کو اپنے نور کے آگے بنتا ہوا دیکھا گیا. اب لوگ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ آیا تو بدعت. وہ بدعت کہتے ہیں اٹکتے ہیں جال میں. میں بولا اب یہ حدیث قدسی کا معنی کیا لے رہے ہو؟ نبی کا نور تھا. نبی سے پوچھیں گے اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کن ذہنوں کو آپ ہی تھوڑا روشنی ڈالیے اور آپ بتائیے کہ آپ نبی کب ہیں، آپ نبی کب سے ہیں. تو حدیث قدسی کی طرف آؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی کو پتلا بنانے کے لیے گوندا جا رہا تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا. نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبی کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، البتہ اعلان نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری ہے. اعلان نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری ہے. تو نبی اس وقت بھی تھے اور نبی کے آگے سب چیزیں بنتی گئیں. تو پھر نبی کا زمانہ کہاں تھا؟ کہاں نبی سے پہلے کوئی چیز ملی نہیں. اللہ تھا، اللہ اور اللہ ہی نبی سے پیدا کیا. تو کائنات میں سوئے قیامت تک آنے والی ہر شے نبی کا ہی زمانہ ہے. ہر چیز جو بدعت بنتی جائے گی اچھائی کے لیے وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے. بدعت حسنہ کہلاتی ہے. ارے نیک کاموں کو بھی تم نے بدعت ضلالہ کہہ دیا. کتنی گمراہی، کتنی گمراہی. چاقو بنانے والے نے ترکاری پھل کاٹنے کے لیے چاقو بنایا، اگر کوئی لے کر اسے کسی کے پیٹ پہ کاٹ دیا تو بنانے والے کی غلطی. تو اسی طرح کوئی بھی چیز جو نہیں آتی ہے یا تو اچھی آتی ہے یا بری، دو چیز. اچھائی کے لیے چیز استعمال ہوتی ہے تو حسنہ اچھائی اور خوبی والی، اگر اس سے انسانوں کی برائی ہوتی ہے، دین اور شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو یہ بدعت ضلالہ ہوتی ہے. وہ بدعت ضلالہ جو ہوتی ہے وہ گمراہی والی ہوتی ہے. تو اہل سنت والجماعت کی جتنے بھی چیزیں ہیں جو ہم عقائد میں ہمارے شامل ہیں یہ تمام کی تمام بدعت حسنہ ہیں. بدعت حسنہ ہے. بڑی تیزی سے پھر اور آگے بڑھتا ہوں. تحقیق سمجھ گئے؟ تحقیق اس کو کہتے ہیں. خط کا میں نے مختصر وقت میں بڑی آسانی سے آپ کے ذہن میں ڈال دیا. آیا تھا رب کے قرب میں. کیوں آیا؟ کیوں آیا؟
اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے زیادہ محبت ہے. آپ نے وہ حدیث 12 علماء کے زمانے سنی نا. ایک کیا ہے کوئی بتا دیں؟ غلط سلط ہوتی پروانی. عورت، دوسری خوشبو، تیسری نماز. تو عبادت میں آئی. سرکار فرماتے ہیں جو سارے انبیاء نے سنت کو اختیار کیا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کھلانا. اچھا وہ تینوں آگے کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں. عورت اللہ کی پسند ہے. عورت بھی ایک لڑکی ہوتی ہے. لڑکی سے پہلے بچی ہوتی ہے نا. کسی نبی کے زمانے میں 1,24,000 انبیاء آئے. کسی انبیاء کے زمانے میں بچی کو زندہ دفن نہیں کیا گیا. لیکن جب عیسیٰ نبی کا دور ختم ہو گیا تو نبی اس جگہ مقام پر جہاں رکھا گیا تھا تڑپ گئے. میں دنیا میں جاؤں گا، میری چاہت کا اظہار کروں گا، اگر وہ باقی رہے تو سب لڑکیوں کو درگور کر دیں تو پھر قوم آئی کہاں، قوم آتی کہاں. تو سرکار نے ان بچیوں کی صداؤں کو جو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ان کی التجاؤں کو، رحمت عالم کی رحمت کو ان معصوم بچیوں نے جھنجھوڑا. اے اللہ کی رحمت، اے اللہ کی رحمت، کیا وہ وقت نہیں آیا اب بھی کہ ہمارے درمیان آپ آ جائیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فیصلہ کیا اے اللہ اب اجازت دے میں وہاں پر جاؤں. رب نے نہیں بھیجا، رب کہہ رہا ہے تمہارے درمیان آیا، اپنی مرضی سے آیا. خدا چاہتا وہ ہے نا شعر الحد کا، 2 عالم چاہتے ہیں خدا کی چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب محمد کی رضا تھی تو خدا بھی مان گیا. اے محبوب جائیے، جب مجھے بڑی شدت سے پسند آ جائے گی تمہاری یاد، کبھی معراج کے بہانے تمہیں بلا لوں گا، کبھی اس نور کو اپنے قرب میں پھر دوں گا، اور موت اس چیز کو نہیں دوں گا. موت اس چیز کو، اگر میں تمہیں مارنا پسند ہوتا مجھے تو پھر تمہیں بناتا ہی نہیں. تمہیں تو کیا کائنات کو وجود میں نہیں لاتا. الغرض وہ نبی نور بن کر آئے، ابھی کتاب نہیں آئی. وہ نور کی شکل میں کتاب کو بنتا ہوا دیکھے تھے، قرآن کو بنتا ہوئے دیکھے تھے. اللہ نے فرمایا اے اسی وقت عالم قرب میں، اے محبوب میں نے قرآن کا سارا علم تمہیں دے دیا. الرحمن علم القرآن. قرآن کس سے پڑھا اور کس سے سیکھا؟ رب نے کسی معلم سے نہیں. اب لوگ کہتے ہیں جبریل امین معلم تھے نبی کے. نہیں، جبریل امین معلم ہو ہی نہیں سکتے. جبریل امین مبلغ بن کر آئے. جبریل امین کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچانا. مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو مبلغ بن کر آئے تھے. اگر جبریل کو قرآن کا علم ہوتا تو ذرا جبریل سے پوچھو، جب انہوں نے آیت قرآنیہ لے کر آئی، الف لام میم پڑھا تو سرکار بولے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. جبریل حیرت پریشان، لانے والا میں، اس وحی کو لے کر آ رہا ہوں میں نہیں سمجھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے. سرکار کو سمجھ گئے. کب سمجھے؟ جب رب کے قرب میں تھا. مجھے میرے رب نے پڑھایا. جبریل تم مجھے پڑھا ہی نہیں سکو گے، تم مجھے پڑھا ہی نہیں سکو گے. میں نور ہوں، ایک نور سے میں نے سیکھا ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے. ذات سے اگر سیکھا ہوں تو رب اولا کی ذات سے. میرے اعلیٰ نے مجھے پڑھایا ہے اور میرے نچلا مجھے پڑھا نہیں سکتا. تم بھی میرے نور سے پیدا کی گئی نوری مخلوق ہو، نچلا مجھے پڑھا نہیں سکتا، چونکہ رب کی تحقیق ہے، رب کی تحقیق ہے. تو کس لیے نور ہمارے درمیان بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ چاہتا تھا وہ مقدس کتاب جو لوح محفوظ میں اس نے محفوظ رکھ دیا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں کیا کرنا چاہا؟ نزول. وہی کی شکل میں سارا قرآن. کتاب عام ہوتی، جیسے صحیفے بھی آئے تھے،
ابراہیم نبی اللہ پر صحیفے بھی آئے تھے، تورات بھی آئی تھی، انجیل بھی آئی تھی، زبور بھی آئی تھی، اور نہ جانے کتنے کتنے صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان ساری کتابوں کو بھیج کر یہ نہیں کہا اسے پڑھنے کے لیے نور چاہیے، بے نور والا بھی پڑھ سکتا ہے، بے نور والا بھی سمجھا سکتا ہے۔ دنیا کی کتنی کتابیں آئے ہیں، سمجھے، ایک فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، کیا ہر ایک سبجیکٹ سمجھانے کے لیے نبی آ کرے؟ نہیں۔ تو ایک ایسی کتاب تھی جسے کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا، کتنا علامہ کیوں نہ ہو، نہیں پڑھا سکتا تھا، چونکہ رب نے فرمایا اے محبوب یہ تمہارے اور میرے درمیان کی بات ہے، تم جا کر تمہاری امت کو سکھاؤ۔ تو وہ کتاب میں تمہیں بھیج رہا ہوں جسے پڑھنے کے لیے نور ہونا لازمی ہے، اور وہ بھی میرا نور ہی اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ آیات قرآنیہ وہ ہیں رب جانے اور رب کا محبوب جانے چاہے، پھر بھی علماء ذوق شوق اپنے فکر اپنی تحقیق کے ساتھ معنی کرتے ہیں۔ کتنے مترجمین آئے، ایک معنی کافی تھا نہیں؟ کتنے مفسرین آئے، ایک مفسر سے ناخوش تھے، آتے گئے اور آتے رہیں گے، لیکن تحقیق ختم نہیں ہوگی کیونکہ رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف نیوز کی ہائی لائٹ دکھایا ہوں۔ بنگلور میں بھی یہ تبصرہ چھیڑا میں، لیکن ختم نہیں کیا، 2 دن گفتگو چلی۔ کل اس نور اسی چیز کو بڑھانا چاہ رہا تھا، تو لوگوں کے ذوق شوق پر انہوں نے کہا کہ گلی گلی کوچے میں آگے اللہ کے جانے نبی بھی ہماری طرح کل انما انا بشر مثلکم یہ کہتے ہوئے نظر آئے، ذرا اس کو بھی روشنی ڈالو۔ تو کل کی محفل میں اس کو چلا، ورنہ اس نور کا تذکرہ وہیں پر کل ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ آج میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بس ابھی شروع کیا ہوں، صرف ترجمہ بیان کیا ہوں، اس کی روشنی پر عارفانہ تفسیر کو نہیں ڈالا ہوں، عالمانہ تفسیر کی گفتگو نہیں سمجھایا ہوں، مفسرین اور محدثین کے خیالات کو نہیں پیش کیا ہوں، وقت کی گنجائش ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کبھی پھر مجھے وقت دے تو انشاءاللہ میری کمزور زبان سے، میری ناقلی سے، میرے مرشد سے فیض جو مجھے ملا ہے، ان چیزوں کی روشنی میں پھر آگے کی محفل میں کبھی سنانے کی کوشش اور ضرورت کروں گا۔ اگر آیات قرآنیہ کی چھوٹی سی آیت کی تشریح میں، سمجھانے یا معنی میں، اس کی تحقیق میں ٹانگ لڑانے کی، اس کی تحقیق میں اپنی ٹانگ لڑانے کی کوشش کرنے میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو مولا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محبوب، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج بروز پیر 11ویں نشست ظہور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناقب مرحوم الحاج چاند پاشا صاحب کے مکان میں شہر سرا میں منعقد ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا بنگلور والوں سے اور سرا والوں سے بھی، جو 12 گھر سرا کے ہیں اور جو 12 گھر بنگلور کے ہیں، جنہوں نے سرکار کی میلاد کو مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر اپنے گھر میں منایا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ کرے کہ اپنے اس محبوب کی اداؤں کو جو مسرور ہو کر منائی گئی سب کی سب کو قبول فرمائے۔ اور میں وعدہ کیا تھا قرآن اندازی کا آج سرا میں کروں گا، لیکن آج ورکنگ ڈے ہے۔ ٹیچرز جیسے ہمارے مومن پاشا، فیروز اشرفی، یہ اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں، اور باقی دیگر احباب اپنی تجارت کے لیے شاید لین یا برانچ یا کہیں گئے ہیں، تو مشکل سے یہاں 3-4 احباب ہیں، تو میجارٹی اضلاع ہوتی ہے، تو 4-5 دن میں رہتے ہوئے قرآن اندازی کریں تو مائنارٹی ہو گیا نا یہاں پر، میجارٹی کے دماغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کیا ہوا کہ کیا نہیں کی 5 جنے 4 جنے ان کو کیا کہ میچ فکسنگ کو ہٹا دینی، کہیں یہ اندیشہ نہ ہو جائے
ہر چیز کو ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز آج رات بنگلور کی محفل میں قرآن اندازی ہوگی اور میں نے یہ کہا اب تک تو بنگلور کے 12 احباب یعنی مجھے ملا کر، لیکن میں قرآن اندازی سے باہر آ گیا ہوں کیونکہ پچھلی سال سرکار نے طلب کر لیا تھا، تو بنگلور کے 11 احباب نے بھی اپنا ہدیہ بہت پہلے ہی پیش کر دیا، جو پہلے وعدہ کیے تھے، اور درمیان میں کہا تھا جس دن تمہارا پروگرام ہوگا اس دن عطا کر دوں، بار کے باوجود بھی آخری دن تک بھی جھنجھوڑنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دادا مرشد یاد آ رہے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دورے پر بھی ہار کے گئے تھے، رات کا بیان دیری ہوا، سب سو گئے تھے، حال تہجد اٹھے تو محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادمین سے کہا جاؤ اٹھاؤ، سب سو گئے ہیں، فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اب وہ جا کر ہلا رہی، آواز دے رہی، اٹھ رہی، وہی ایک جنا بھی نہیں، پتی گہری نیند میں سو گئے۔ آ کر کہتے ہیں اچھا جگا دیا سب کو؟ حضور کیا کہیں، ہلا رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، چلا رہا ہوں، کوئی اٹھ نہیں رہا۔ جلال آ گیا، اپنے کمرے سے باہر آئے، اس کمرے میں جہاں سب سوئے تھے آ کر ایک گرجدار آواز میں، جو عموماً اختیار نہیں کرتے تھے وہ لہجہ، اس گرجدار آواز میں حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قم باذن اللہ، جیسے قم باذن اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا کہ سب اٹھ بیٹھے۔ خادمین سے کہا اگر غفلت کی نیند سوتے تو جاگ جاتے، یہ تو مردہ ہو گئے تھے، یہ تو مردہ ہو گئے تھے۔ ہمارے سرا کے لوگوں کا حال یہ ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں، کانا کھل رہی ہیں، ہوش و حواس سب ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں اوسان خطا ہے، زبان مردہ ہو گیا ہے، اب ہے کیا بول کو اٹھانا معلوم نہیں ہے نہیں۔ کبھی کبھی وہ بیل بڑھے گا تو اٹھتا نہیں رہا، تو دوڑ بجو نہ آتے بولو سے اٹھاتے ہیں، اب کیا بولنا مجھے خود معلوم نہیں آ رہا ہے، تو الغرض پھر بھی سرا کے بھی سارے احباب 11 احباب اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کا صرف ایک باقی ہے، 12 انہیں ریمائنڈر ڈالا گیا، حبیب اللہ فالو اپ کیے، ابھی تک ان کا عطا نہ پتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا اگر قرآن تک پیسہ کسی کا نہیں ملا تو میں مجبوراً ان کا نام قرآن میں ڈال نہیں سکتا، مجبوراً ڈال نہیں سکتا، تو اس بندے خدا کو ابھی شام تک کی مہلت مل رہی ہے، شام تک کی مہلت مل رہی ہے، اگر وہ اپنی قسمت آزما لے اور سرکار کے نور نظر بن کر وہاں پر جانا، کیا پتا آخری وقت میں کس کا نام آئے اور کسے پتہ پسند کر لے، تو شام تک موقع دینا میرا کام ہے۔ اللہ بھی بندوں کو چھوٹ دیتا ہے آخری لمحے تک توبہ کر لے، وہی میں آخری لمحہ شام تک اور اسے ایکسٹینڈ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ شام کی محفل میں آپ کو لائیو دکھایا جائے گا، اور اس کے کرنے سے پہلے جو تمہارا گروپ بنا گیا نا اس پہ ایک میسج ڈالوں گا، وائس میسج، اب 5 منٹ میں شاید قرآن اندازی شروع ہونے والی ہے، تو اس وقت آپ اسے لائیو آ سکتے ہیں، اور ہو سکے تو سب فیس بک کے دیکھنے ویورز نہیں ہو سکتے، اس کا میں ایک ویڈیو بھی بنا لیتا ہوں تاکہ جیسے ہی قرآن اندازی وہ ویڈیو پوسٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اپنی اور تھوڑی عشق کی ٹکٹکی کو اور تھوڑا بڑھائیے، عشق کی آگ کو اور بڑھائیے اور تیز ہونے دیجیے، کتنی التجا ہے سرکار سے کرنا ہے کر لیجیے، کس کی عطا، کس کی التجا، کس کی خاکساری، کس کی عاجزی، کس کی انکساری، رب کو کب پسند آئے، رب کے حبیب کو کب پسند آئے پتہ نہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن اندازی آج بنگلور میں ہی ہوگی۔ المؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ماراک المستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار مالک و مولا کار سازا بندہ نوازا بے نیازا تیرے فضل سے تیری توفیق سے تیرے محبوب کی نائل پاک کے دفل جو کچھ پروردگار تیرے حبیب کا تیرا ذکر کیا گیا قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کی گئی درود پاک پڑھا گیا نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی حضور کی شان و عظمت بیان کی گئی اور جو کچھ پروردگار اس کے حلال کا اہتمام کیا گیا پورے پڑھنے میں اہتمام کرنے میں ہمارے آنے میں بولنے میں سننے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں کسی بھی قسم کی لغزشیں خطائیں غلطیاں بھول چوک ہو گئی ہوں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس وقت کی بارگاہ میں قبول فرما آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ عالی وقار میں پیش کر کے قبول فرما سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے تمام انبیاء کرام مرسلین عظام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار و خلفائے راشدین شہداء کاملین ائمہ مجتہدین جملہ بزرگان دین اولیاء اللہ قیامت تک ہونے والے حضور کی تمام آل اولاد کو قیامت تک ہونے والے جملہ اولیاء کاملین کو قیامت تک ہونے والے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما خصوص بالخصوص پروردگار حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے
شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے مالک و مولا سرکار سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ثم حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار سیدنا تارک السلطنت غوث العالم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ سلاسل حقان کے بزرگان دین متبعین مریدین متوسلین مشائخین کے ارواح و عقیدات کو پیش کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مالک و مولا سرکار سیدنا صوفی محمد عبد السبحان شاہ چشتی و قادر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار سیدنا صوفی محمد صدیق شاہ چشتی و قادر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا مقبول مشایخ الحاج چاند پاشا صاحب چشتی و قادر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے طفیل جتنے یہاں حاضرین ہیں، حاضرین کے گھروں میں، خاندانوں میں جتنے بھی مومنین مرحومین اس دار فانی سے پروردگار انتقال کر چکے ہیں، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا تعالیٰ بالخصوص اپنے فضل و کرم سے ان محافل کے طفیل مولا ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما۔ بالخصوص مولا تعالیٰ اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما کر حضور مکی شاہ صاحب قبلہ کی عمر میں درازی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہر ایک بلاؤں سے محفوظ فرما۔ زندگی میں پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کے پروردگار ارتقاء نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے حضرت کی حیات پاک کو دراز سے دراز تر فرما۔ حضرت کا سایہ پروردگار ہم سب پر دراز سے دراز تر فرما۔ مولا تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے رب قدیر، جو بڑی ہی بابرکت نورانی محفل آج مرحوم الحاج چاند پاشا صاحب کے مکان میں سجائی گئی ہے، یہ تو رحمتوں سے بھرپور گھر ہے ہی ہے، رحمت سے بھرپور گھر ہے ہی ہے۔ جس طرح 313 سفر کر گئے تھے، اسی طرح کم تعداد ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ آج ہم تیرے محبوب کی اس محفل میں گنے چنے احباب یہاں نظر آ رہے ہیں مولا، لیکن جتنی نوری مخلوق ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے مولا۔ اس نوری مخلوق کا ہم میں جو معصومین ہیں ان کے دعاؤں کو، لبھائے مبارک کو سب کے حق میں حاضرین و ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ بالخصوص اس گھر پر ہمیشہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اس رحمت کی بارش سے نحوستوں کو دھو دے مولا، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں کو پاک فرما دے مولا۔ سب میں اتحاد، اتفاق، محبت، سمجھداری عطا فرما، والدین کا فرما بردار بنا، ماں جیسی عظیم نعمت کی قدر و منزلت کرنے والا اولاد کو بنا دے مولا، ان کے فیصلوں سے راضی ہونے والی اولاد فرما دے مولا، حق کے فیصلے فرما مولا، سب کو حق پر ثابت قدم رکھ مولا۔ یہ دنیا تو فانی ہے مولا، دنیا کی چیزوں کو لے کر دلوں میں کدورتیں ہیں، نفرتیں ہم میں نہ آئے مولا، دنیا کو دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے، تاکہ تو اس کو سب کو فنا کرنے والا ہے۔ اگر لے جانا ہے تو ادب سرکار کا عشق ہماری قبروں میں ہمیں لے جائیں، تاکہ ہماری قبریں روشن ہو جائیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو درگزر فرما دے، ہماری گستاخیوں کو، بے ادبیوں کو درگزر فرما۔ تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، عفو و درگزر فرما۔ توبہ ہم تیری بارگاہ میں کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے مولا، توبۃ النصوح نصیب فرما دے، ہمیں پاک فرما دے، تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، مالی مشکلوں کو دور فرما دے، رزق کے دروازے کشادہ فرما دے مولا، ہمارے عقل سلیم عطا فرما دے۔ اے رب قدیر، مرحوم الحاج چاند پاشا صاحب اپنی زندگی میں جو اساسی چھوڑ کر گئے مولا، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے ان کے کچھ بھی نیک اعمال ہو مولا، اس میں دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرما مولا، پروردگار ان کی تجارت میں فروغ عطا فرما۔ اے رب کریم الہ العالمین، تو بے انتہا رزق دینے والا ہے مولا، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ اگر بندہ شکر کرے تو میں اور زیادہ دوں گا،
اگر کفر کرے گا، کفرانہ الفاظ زبان پر لائے گا تو ہے سو نعمتیں بھی چھین لوں گا۔ اے اللہ ہم ان سے کفرانہ الفاظ زبان پر نہ آنے آئے مولا، ہما وقت مولا تیری شکر گزاری میں تیرے بندے بندیاں رہیں تاکہ تیرے اور مزید رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اور مولا الحاج چاند پاشا صاحب کو تو نے ذات واحد میں اتنا عطا کیا تھا، آج ان کی اولاد کثیر ہے مولا، اور کثرت سے ان کی دولت میں اضافہ فرما تاکہ غریبوں محتاجوں بیواؤں کی درد مندوں کی حاجت مندوں کی حاجت روائی کر سکے اور نیک کاموں میں حصہ لے سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد نور ارشدی افضل الانبیاء وآلہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ مجتبا حبیب احمد مجتبا دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبا، کوئی مر رہا ہے بہشت کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو۔ میں تم ہی کو چاہوں خدا کرے، میں تم ہی کو چاہوں خدا کرے، میری اس ادا کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبا دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اس گمشدہ کا سلام لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔